Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to lecture number 34 of the week number 11. Today's lecture is about the previous 2 weeks, that is including the contents from the week number 10 and week number 11. समर वेकेशन के बाद जो वीक्स हम लोगों ने दोनों स्टडी कर लिए हैं और हमारा कंप्लीट हो गए हैं, तकरीबन हमने वीक नंबर 12 तक अकॉर्डिंग टू द कोर्स कंटेंट अपना कोर्स कंप्लीट कर दिया है. सो आज का जो लेक्चर है, अब तक जितना हमने आफ्टर समर वेकेशन लास्ट वीक में और इस वीक में वीक नंबर 10 और 11 में जो पढ़ लिया है, तो कि हम लोगों ने वीक नंबर 12 तक का कोर्स कंप्लीट कर लिया है. सो आज का लेक्चर रिव्यू लेक्चर है और आप लोगों के लिए इसलिए रखा है कि अगर आप लोगों को स्टिल कोई कन्फ्यूजन है नोट्स के अंदर, तो आज नोट्स के ज़रिए मैं आपको वो क्लियर कर दूं. इसके बाद कल की क्लास, कल फ्राइडे के दिन है. फ्राइडे को मैंने रखा हुआ है, हर फ्राइडे का दिन अगर आपको कोई इशू हो तो आप यूनिवर्सिटी आ सकते हैं और मुझसे डिस्कस सकते हैं. अगर यूनिवर्सिटी ओपन हो उस दिन, अगर छुट्टी ना हो किसी किस्म की, ठीक हो गया. सो इसलिए अगर इस फ्राइडे को और नेक्स्ट फ्राइडे का क्योंकि दिन मालूम नहीं होता, अगर छुट्टी में हुआ तो देन आप लोग ये 3 दिनों में जो भी इशू है आप मुझसे वीक में किसी भी दिन आके डिस्कस कर सकते हैं. सो आज के लेक्चर में हम पूरे वीक का रिव्यू करते हैं. डेट इज हमने स्टार्ट किया था आफ्टर समरिफिकेशन सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशंस बाय द हेल्प ऑफ द कार्नोफ मैप, इन विच वी डिस्कस द 2 वेरिएबल मैप, 3 वेरिएबल मैप एंड 4 वेरिएबल मैप. सो आज रिव्यू देते हैं, नोट्स में हम चलते हैं आगे. सो स्टार्ट में हमने कार्नोफ मैप को किया कि कार्नोफ मैप वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कार्नोफ इन 1953. It is actually the modified form of the ridge trigram method. This map is introduced by the Karnoff in late 1953 and its most popular name is K-map. 2 वेरिएबल मैप्स के लिए हम लोगों के पास जो 2 वेरिएबल मैप था, उसके अंदर हम लोगों ने 2 वेरिएबल मैप में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे पास सोप एक्सप्रेशन और पोस्ट एक्सप्रेशन के लिए 2 मैप बनाए थे समर वेकेशन से पहले भी, और इस वीक में हमने रिव्यू दिया. सोप एक्सप्रेशन के लिए अगर हम जो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, तो 2 पावर n फार्मूले के मुताबिक 2 to the 4 टोटल 4 ब्लॉक्स का कार्नोफ मैप बनेगा और इसमें डॉट्स लगेंगे और प्रोडक्ट ऑफ सम में प्लस लगेंगे. ठीक है. इसी तरीके से 3 वेरिएबल के लिए हमारे पास 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8 आता है. तो हमारे पास 8 ब्लॉक्स का बनेगा. इसमें मेन बात ये है कि सेकंड लास्ट कॉलम जो है वो लास्ट कॉलम के साथ चेंज हो जाता है और बाकी एक्सप्रेशन में ऊपर इधर 2 आप जो है वेरिएबल ए बी ले लें और इस साइड पे सी ले लेंगे. इसी तरीके से 4 वेरिएबल मैप में 2 पावर n फार्मूले के मुताबिक टोटल 16 कम्बिनेशन आते हैं और 16 कम्बिनेशन जो आपके पास आते हैं उसके मुताबिक हमारे पास जो है 16 सेल्स बनते हैं और उसके अंदर हमारे पास सोप एक्सप्रेशन के लिए ये बना और पोस्ट के लिए ये बना. ये मैप कैसे बन रहे हैं, कैसे डिज़ाइन हो रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने प्रीवियस लेक्चर की वीडियो देखनी है. कोई इशू कोई मसला हो तो देन मुझसे आके डिस्कस करें. ओके. नो, ये प्रॉब्लम था जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया. पहले मैंने आपको उसका रिव्यू दिया, देन आपको बताया कि जब हम 3 वेरिएबल मैप करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा. देन हमने अपने लेक्चर नंबर 32 में दोबारा इस प्रॉब्लम को देखा और इसको सॉल्व किया. 2 वेरिएबल मैप का क्वेश्चन किया. उसमें हम लोगों ने वो क्वेश्चन है उसको हमने पहले चेक करना होता है फर्स्ट स्टेप में कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म में है कि नहीं है. अगर कोई वैल्यू मिसिंग है तो पहले हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा, देन सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के बाद हम लोगों ने ये अगर ओके है तो फिर स्टेप नंबर 1 के बाद स्टेप नंबर 2 में कार्नोफ मैप बनाएंगे. देन स्टेप नंबर 3 में जो आपके एक्सप्रेशन में जो वैल्यूज़ या जो आपके फंक्शन में जो वैल्यूज़ मौजूद हैं उनकी जगह 1 पुट करेंगे इन केस ऑफ सोप एक्सप्रेशन, और जो वैल्यू मौजूद नहीं है उनकी जगह 0 या ब्लैंक छोड़ देंगे. फिर स्टेप नंबर 4 में हम लूप बनाएंगे. लूप बनाने के बाद आप लोग उन लूप की जो लूप जिन 2 टर्म्स के दरमियान बनेगा उनको आप ऑब्टेन करेंगे और उसको अंदर जो टर्म में से जो वेरिएबल चेंज हो रहा होगा उसको क्रॉस कर देंगे और जो रिमेनिंग रह जाएगा वो आपके पास सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन होगा. इसी तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को भी किया. क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों ने देन डिस्कस किया, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर डिस्कस किया पोस्ट एक्सप्रेशन को, और पोस्ट एक्सप्रेशन को डिस्कस करने के बाद हम लोगों ने पोस्ट एक्सप्रेशन जो लिए उसके अंदर भी हम लोगों ने इसी तरीके से चेक किया और उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि हमारे पास a+b वाली जो टर्म्स आ रही हैं, तो हमने स्टेप नंबर 3 में मैप बनाने के बाद वो जो टर्म मौजूद है एक्सप्रेशन में उनके लिए 0 पुट करते हैं और जो टर्म्स मौजूद नहीं है
ان کے لیے ہم لوگ یا بلینک چھوڑ دیتے ہیں اور یا 1 لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. سو اسی طرح اسٹیپ نمبر 4 میں ہم لوپ بنا لیتے ہیں اور لوپ کے بعد ہمارے پاس جو ٹرم چینج ہو رہی ہوتی ہے اس کو ہم لوگوں نے جو ہے جو ٹرم چینج ہو رہی ہوتی ہے اس کو کراس کر لیتے ہیں اور جو ریمیننگ رہ جاتی ہے وہ ہمارے پاس سمپلیفائڈ ایکسپریشن رہ جاتی ہے. تو یہ ہم لوگوں نے ویک نمبر 10 کو جب اسٹارٹ کیا تو ان کویشچنس کو ہم لوگوں نے کیا. امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. کوئی ایشو کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم لوگوں نے ویک نمبر جو ہے 11 ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا اور اس کے اندر ہم لوگوں نے کچھ ویریس امپلیکینٹس آف کارنف میپ ویریس امپلیکینٹس ان کارنف میپ کو ڈسکس کیا, جس کے اندر ہم نے پرائم امپلیکینٹس, اسینشیل پرائم امپلیکینٹس, ریڈنڈنٹ پرائم امپلیکینٹس اینڈ سلیکٹیو پرائم امپلیکینٹس کو ڈسکس کیا اور ہم نے اس کو ڈیٹیل میں دیکھا کہ ان چاروں میں کیا فرق ہے. دین ہم لوگوں نے ان کی ایگزامپل کی اور ہم نے ان میں سے بتایا کہ پرائم امپلیکینٹس کیا ہیں, ریڈنڈنٹ پرائم امپلیکینٹس کیا ہیں, ٹھیک ہے, اور اسینشیل پرائم امپلیکینٹس کیا ہیں. اس کے بعد دوسری کویشچن بھی کیا, یہ کویشچن آپ لوگوں کو ذہن میں ہونے چاہیے. آپ کے پاس کویشچن ایگزام میں آ سکتا ہے کہ اس ڈائیگرام میں سے امپلیکینٹس کے بارے میں ڈفرینٹ بتائیں, تو آپ کو یہ ساری چیز معلوم ہونی چاہیے. دین ہم لوگوں نے 3 ویریبلس کارنف میپ کیا. اس میں آپ لوگوں کو کویشچن کے اندر میں نے جو ہے ایک ٹرم مسنگ دی تھی تاکہ آپ لوگوں کو یہ بیلنس کرنا آنا چاہیے. تو یہ کینونیکل فارم میں نہیں تھا اور نہ بیلنس فارم میں, تو آپ لوگوں نے اس کو بیلنس فارم میں کرنے کے لیے, کیونکہ اس میں سی مسنگ تھا, سی پلس سی کے ساتھ ملٹیپلائی کیا. جب آپ کے پاس سم آف پروڈکٹ ہوگی تو اس میں آپ سی پلس سی کمپلیمنٹ لیں گے, اور جب پروڈکٹ آف سم ٹرم ہوگی تو اس کے اندر آپ نے سی ڈاٹ سی کمپلیمنٹ لینا ہوگا. تو یہ ذہن میں یاد رکھیے گا, آپ کے پاس کویشچن کبھی بھی بدل کے آ سکتا ہے. اوکے. دین آپ لوگوں نے اس کو بیلنس کرنے کے بعد جو ٹرمز فائنل آئی آپ نے کارنف میپ بنایا. 8 ویریبل 8 سیلس والا کارنف میپ بنے گا, بیکاز 3 ویریبلس ہیں تو 2 پاور 3 = 8 آتا ہے. دین آپ کے پاس جو ٹرمز کویشچن میں موجود ہیں ان کے جو فائنل ایکسپریشن جو فنکشن ہے اس میں جو ٹرمز موجود ہیں ان کو آپ لوگوں نے پٹ کیا, اور دین آپ لوگوں نے اسٹیپ نمبر 4 میں اس کی لوپ بنائی. لوپ بنانے کے بعد آپ نے اس کو سمپلیفائڈ ایکسپریشن کرنے کے لیے آپ اس میں سب کو ایڈ کیا, اور جو ٹرمز اندر سے چینج ہو رہی تھی, جو ویریبل چینج ہو رہے تھے, آپ نے ان ویریبلس کو جو ہے کراس کر کے جو اوبٹین ویریبل ہے وہ آپ کی سمپلیفائڈ ایکسپریشن ہے. اسی طرح کویشچن نمبر 2 ہم لوگوں نے کیا, اور کویشچن نمبر 2 کے اندر بھی اسی طریقے سے ہم لوگوں نے کارنف میپ بنایا اور میپ کے اندر ویریبلس ڈالے, ٹرمز ڈالی, ٹرمز کی جگہ 1 ڈالا. 1 کے اندر جو ہمارے پاس جو جتنی پاسبل لوپس تھی ہم نے بنائی, 2 لارج لوپس ہم نے بنائی اور ان کو ہم لوگوں نے دین سمپلیفائڈ کیا اور ہمارے پاس یہ آنسر ہے. اس کے بعد ہم نے پروڈکٹ آف سم کا کویشچن کیا, جس کے اندر ہم لوگوں نے کویشچن لیا اور اس کو دیکھا کہ وہ کینونیکل فارم میں ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد اسٹیپ نمبر 2 میں ہم نے اس کے لیے میپ ڈرا کیا. میپ ڈرا کرنے کے بعد جو ٹرمز آپ کی ایکسپریشن میں موجود تھی, فنکشن میں موجود تھی, ان کو ہم نے ان کی جگہ 0 پٹ کیا, اور جو نہیں موجود تھی ان کی جگہ بلینک چھوڑ دیا, یا آپ 1 بھی لکھ سکتے ہیں. دین ہم نے پاسبل لوپس بنائی, دونوں لوپس 4 کی بنائی. پہلی کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ بڑی سے بڑی لوپ بنے. جب بڑی سے بڑی لوپ بنتی ہے اس کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی ٹرمز زیادہ سے زیادہ سمپلیفائڈ ہو جاتی ہیں. کلیئر. چھوٹی چھوٹی لوپ بنائیں گے تو آپ کی ٹرمز زیادہ سمپلیفائڈ نہیں ہوگا. ہمارا مین کام ٹرمز کو سمپل سے سمپل اور بالکل سمپلیفائڈ فارم میں کنورٹ کریں, تاکہ وہ کم سے کم اس کے اوپر گیٹس یوز ہوں اور اس کا سائز جو ہے وہ اسمال ہی رہے. سو ہم نے 2 لوپس بنائی اور اس میں جو ویلیو چینجنگ تھی ان کو ہم نے کاٹ دیا اور ہمارے پاس یہ فائنل آنسر آ گیا. تو یہ تھا ہمارے پاس ویک نمبر 11 میں ہم نے جو لیکچر اپنا اسٹارٹ لیا تھا یہاں سے. اس کے بعد ہم لوگوں نے کل کی کلاس کے اندر 4 ویریبل میپ کو ڈسکس کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ کل میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس اس قسم کا کویشچن 2 ویریبل 3 ویریبل میں بھی آ سکتے ہیں. تو 4 ویریبل میں نے کویشچن پہلے یہ کرایا, اس طرح بھی کویشچن آ سکتے ہیں اور اس طرح بھی. تو آپ کو اس سائن سے پتہ چل جائے گا یہ سم آف پروڈکٹ ایکسپریشن ہے, تو اس کے لیے آپ نے سم آف پروڈکٹ کو بنانا ہوگا میپ, اور اس کے بعد آپ نے جو ٹرمز موجود ہیں ان کی جگہ آپ نے 1 پٹ کر دیا, اور جو ٹرمز نہیں موجود ان کو بلینک چھوڑ دیں یا 0 لگا دیں. دین آپ نے لوپ اسٹیپ نمبر 4 میں لوپس بنائی, اور ان لوپس کو لے کے آپ لوگوں نے سمپلیفائڈ فارم میں کنورٹ کرنے کے لیے ان کے اوپر آپریشن کیا. دونوں تمام ٹرمز آپس میں پلس سے ایڈ ہو رہی ہیں تو آپ نے پلس کیا, سب کو ایڈ کیا. جو ٹرم چینج ہو رہی تھی ان کو ہٹا دیا, جو ٹرمز کانسٹنٹ رہی ان کو آپ کے پاس اوبٹین ہو گئی. تو یہ آپ کے پاس سمپلیفائڈ ایکسپریشن آ گئی. اسی طریقے سے پوسٹ کے لیے جب یہ بھی آپ کے پاس آپریٹر نظر آئے گا تو آپ سمجھ جائیں گے یہ پروڈکٹ آف سم ہے. اس کو دین اوپن کرنا بھی آپ کو ہوگا, تو اوپن ایسے کر لیں گے, کویشچن ایسے بھی آ سکتے ہیں اور ایسے بھی, تو آپ کو
اور ذہن میں یہ ساری باتیں ہونی چاہیے. دین آپ لوگوں نے اسٹیپ نمبر 1 اپلائی کیا, اسٹیپ نمبر 2 میں میپ ڈرا کیا, اسٹیپ نمبر 3 میں آپ نے ٹرمس لے لی. یہاں پر آپ کو میں نے مین ٹرم میکسیمم کے زمرے میں بتایا, یہ ایم کیپیٹل جو ہے وہ میکسیمم کے لیے آتا ہے. اف یو ریممبر جب ہم میپ بنا رہے تھے تو وہاں پر ہم لوگوں نے اس کو ڈسکس کیا تھا کہ یہ اس طریقے سے آتا ہے. تو ہم لوگوں نے میکس ٹرمس کو لیا, اور میکس ٹرمس کو ڈالنے کے بعد آپ چاہیں تو اس میں اے پلس بی پلس سی پلس ڈی یہ بھی لکھ سکتے ہیں, اٹس اپ ٹو یو, کوئی ایشو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دین آپ نے ویلیوز ڈالی اور ان کی لوپس بنائی. لوپ بنانے کے بعد آپ نے اس کے سمپلیفائڈ ایکسپریشن کرنے کے لیے ان کے اوپر ڈاٹ کا آپریشن اپلائی کیا, اور آپ کے پاس یہ ویلیو جو کہ چینج نہیں ہو رہی تھی وہ آپ کے پاس اس آپریشن کے بعد آئی. تو یہ آپ کے پاس فائنل جو تھا سمپلیفائڈ فنکشن اوبٹین ہوا, جو کہ آپ لوگوں کے پاس یہ آیا. تو یہ تھا ہمارا پچھلے 2 لیکچرز کا ریویو. ٹوٹل 23 پیجز کے نوٹس ہیں آپ کے 2 ویکس میں. تھوڑا میں نے سلو بھی کروایا کیونکہ ہم جب کلاس میں ورک کر رہے ہوتے ہیں تو نارملی 1 سے 2 کویشچن جب ہم کرتے ہیں تو کلاس ٹائم بھی اوور ہو جاتا ہے. تو میں نے آپ کے لیے زیادہ اسپیڈ نہیں کی تاکہ آپ لوگوں کو کہیں کوئی مسئلہ کوئی ایشو نہیں ہو. لیکن اسٹل اگر جو بچے ویڈیوز نہیں دیکھ رہے تو ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ آئے گا, بیکاز یہ اس طرح آسان نہیں ہے کہ وہ نوٹس کو دیکھ کے سمجھ جائیں گے. جب تک آپ میری ویڈیوز اور ان سے ریلیٹڈ پچھلی ویڈیوز کو نہیں دیکھیں گے, آپ کو میپ بنانا نہیں آئے گا, تو آپ کوئی کویشچن بھی سالو نہیں کر سکتے. تو اگین میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ تھورلی میں نے ویک دونوں کے اندر تھوڑا تھوڑا کام کروایا ہے, کیونکہ ہمارا آلموسٹ 12 ویک کا کورس کمپلیٹ ہو گیا ہے. نیکسٹ ویک 12 ویک ہے, اس میں ہم ویک نمبر 13 کا کورس ایڈرس کو اور سبٹریکٹر کو کریں گے, اینڈ دین اس کے بعد ہم اگلے ٹاپکس بھی کریں گے. سو اگین اگر آپ کے پاس کوئی ایشو کوئی مسئلہ ہے, اگر فرائیڈے کے دن یونیورسٹی کلوز ہوتی ہے, آپ مجھے آنے سے 1 دن پہلے ضرور بتائیں گے. تو آپ جو ہے منڈے کے دن سے پھر آگے مجھ سے یہ باری باری ڈسکس سکتے ہیں ان دی فارم آف گروپس. 3-4 کا گروپ آئے, اس سے زیادہ کا نہ آئے, سنگل بھی آپ آ سکتے ہیں اور آپ میرے پاس آ کے ڈسکس کر سکتے ہیں اپنے ٹاپکس کو. لیکن آپ لوگ ضرور اس کو پڑھیں, بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے یور ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے. تو آپ نے اس لیکچر کا فیڈ بیک مجھے دینا ہے. میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے بچے لیکچرز نہیں چیک کر رہے, سو اینڈ میں بہت زیادہ مسئلہ ہوگا. اوکے, سو آپ لوگوں نے اس کا خیال رکھنا ہے, اور انشاءاللہ اگلے ویک میں ایک نئے لیکچر کے ساتھ آئیں گے. فرائیڈے کو لیکچر نہیں ہوگا آپ کا, نیکسٹ ٹیوزڈے کو جو ہے کمنگ ٹیوزڈے کو جو ہے آپ کا نیا لیکچر آئے گا. سو تب تک کے لیے آپ پچھلے دونوں ویکس کے ریویو لیکچر کو بھی سنیں اور دونوں ویکس کے لیکچرز کو بھی چیک کریں. جو ایشو جو مسئلہ ہو اپنے ساتھ لکھ لیں اور میرے پاس لے آئیں, میں آپ کے لیے مسئلے سالو کروں گا. اوکے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.